اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ ہر جمعہ کو سنتے ہیں، افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق، امیر المومنین سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت صدیق اکبر انبیاء و مرسلین کے بعد پوری خدائی میں سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ انبیاء کرام کا یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے جسے شروع فرمایا، یہ حضرت سیدنا ابو البشر آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل نبی اللہ علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوتا ہوا ہمارے آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ کے منتہی ہو جاتا ہے۔ ہمارے سرکار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم قصر نبوت کی آخری اینٹ بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہمارے آقا و مولا کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا ہے۔ ہمارے آقا آخری نبی بن کے تشریف لائے ہیں۔ رشد و ہدایت کا وہ کام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذمے رکھا تھا، اب وہ سید الانبیاء کے امت کے دو گروہ، ایک علماء اور دوسرے اولیاء، ان کے سپرد ہو گیا۔ علماء اور اولیاء کے گروپ میں سب سے افضل و اعلیٰ ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت سیدنا میر عبدالواحد دلگرامی سبع سنابل شریف میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ بنایا گیا، اس لیے وہ انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ مانے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں کہ خلافت کی وجہ سے افضلیت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، خلافت کی وجہ سے اکملیت کا تاج ان کے سر پہ رکھا گیا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ خدا کے خدائی میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ تھے، اس لیے انہیں پہلا خلیفہ بنایا گیا ہے۔ پہلا خلیفہ بننے کی وجہ سے وہ افضل و اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ افضل و اعلیٰ ہونے کی وجہ سے ان کو پہلا خلیفہ بنایا گیا۔ مارہرہ شریف جہاں ایک چھت کے نیچے 7 آفتاب آرام کر رہے ہیں، خاتم الاکابر حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری، جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا، نور جانو، نور ایمان، نور قبر و حشر دے، بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے۔ حضرت نوری میاں بھی فرماتے ہیں کہ خدا کی پوری خدائی میں انبیاء و مرسلین کے بعد سب سے اعلیٰ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات
سب سے افضل و اعلیٰ اس لیے نہیں کہ انہیں خلیفہ بنایا گیا، بلکہ وہ سب سے افضل و اعلیٰ تھے اس لیے انہیں خلافت کا تاج عطا کیا گیا اور انہیں پہلا خلیفہ ان کے اکملیت افضلیت کی وجہ سے بنایا گیا۔ مگر آج افسوس کا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم بچوں کو کیا کہیں کہ ہم خود بھی نہیں اس معاملے کو سمجھتے ہیں اور کبھی اس پہ غور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، جبکہ ہمارا مخالف جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان اور اقامت جب دیتے ہیں تو تورہ سکھا دیتے ہیں۔ پورا کلمہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہہ دیجئے آپ بھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مگر ان کا کلمہ اتنا نہیں، اس لیے کہ وہ آپ کے کلمے کو کلمہ نہیں جانتے، آپ کی مسجد کو مسجد نہیں مانتے، آپ کے اذان کو اذان نہیں مانتے، آپ کے روزے کو روزہ نہیں مانتے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بعد ان کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت تبرہ کی ہے، اور وہ تبرہ کیا ہے؟ علی الولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، یہ تین جملے ہیں۔ علی اللہ کے ولی ہم بھی مانتے بلا شبہ، کون ہوگا جو مولا علی کو ولی نہ مانے گا؟ ہمارے ماں باپ ان کے قدموں پر قربان، ہم مولا علی اور ان کی آل سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں اور آخری سانس تک کرتے رہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو مولا علی اور ان کی آل سے ہم محبت کرتے تھے، محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے، مگر محبت کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے صحابہ کی بارگاہ میں تبرہ بکا جائے۔ تم نے کہہ دیا وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد ابو بکر صدیق نہیں بلکہ علی خلیفہ ہوں، جو جھوٹ اور بالکل جھوٹ ہے۔ بچے کو پیدا ہونے کے بعد ہی اس کے کان میں سنا دیا جاتا ہے، اور ان کی جماعت کا چھوٹا چھوٹا بچہ آپ گفتگو کیجئے تو یہی کلمہ آپ کو پڑھ کے سنائے گا، وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ نہ تو سرکار نے وصیت فرمائی تھی اور وہ نہ ہی خلیفہ بلا فصل۔ فصل اور بلا فصل کا مطلب کیا ہے؟ فصل اور بلا فصل کا مطلب یہ ہے کہ بیچ میں کوئی حائل نہ ہو، جبکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ، حضرت عمر دوسرے خلیفہ، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ اور حضرت مولائے کائنات چوتھے خلیفہ۔ تو یہ تین خلفاء جو ہیں یہ بیچ میں ہیں اور مولا علی ان کے بعد ہیں، اور آپ بڑی مستی سے سنتے ہو علی کا پہلا نمبر، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ صدیق کا پہلا نمبر، عمر کا دوسرا نمبر، عثمان کا تیسرا نمبر اور مولا علی کا چوتھا نمبر۔ مگر یہ تبرہ ہے کہ حضرت علی پہلے نمبر کے خلیفہ تھے اور حضرت علی وصی رسول اللہ تھے۔ اب وصی ہونے کا اور خلیفہ ہونے کا اگر مان لیا جائے تو نقصان کیا ہے؟ اس میں غلطی کیا ہے؟ کمی کیا ہے؟ تو آپ جانتے ہو کہ غاصب کسے کہتے ہیں؟ غاصب کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی نے کسی کا حق غصب کیا ہے تو خدا کی راہ میں اگر وہ جان بھی دے
لہو کا ایک ایک قطرہ بہا دوں، جسم کے اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، خون کا ایک ایک قطرہ بہہ جائے، وہ شہید ہو جائے، پھر بھی غصب کا جرم معاف نہیں ہوگا اور اس کی سزا اسے ملے گی۔ غاصب کی معافی نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں میت ہو جاتی ہے، ہم کبھی اس کا خیال نہیں کرتے کہ جس کا انتقال ہوا اس نے ہمارے لیے بڑی جائیداد چھوڑی، بینک بیلنس چھوڑا، گھر چھوڑا، مکان چھوڑا، روپے پیسے چھوڑے، تو کم سے کم ہم یہ بھی معلوم کر لیں کہ اس کے اوپر کسی کا کوئی حق تو نہیں آتا، کسی کو اس نے گالی تو نہیں دی، کسی کی اس نے غیبت اور چغلی تو نہیں کھائی، کسی کا اس نے مال تو نہیں ہڑپ کر لیا، کسی کی جائیداد تو نہیں دبا لی، کسی کا کھیت کھلیان تو اس نے نہیں دبا لیا۔ اگر یہ کسی کا کوئی حق اس کے اوپر ہے تو جب تک معاف نہ کر دیا جائے یا ادا نہ کر دیا جائے وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ کا جرم ہے یعنی نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، تو اس کے لیے فدیہ یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں جو فدیے کی رقم جو گیہوں کی ہوتی ہے صدقہ فطر کی، ایک وقت کی نماز کے بدلے میں 5 وقت کی نمازیں اور چھٹے وطر یعنی 6 وقت کی نمازیں ایک دن کی ہو گئی۔ اب 6 وقت کا صدقہ فطر آپ جوڑ لیجئے، 6 دنی 12 کلو ہو گیا، اور 45 گرام کو اگر آپ 6 جگہ جوڑ لیجئے تو تقریباً وہ بھی کتنا ہو جائے گا؟ 250 گرام۔ تو 6 کلو 250 گرام روز کے حساب سے جتنے دن کی نماز نہیں پڑھی۔ عام طور پر 12 سال کے بعد آدمی بالغ ہوتا ہے، بڑھاپے میں اکثر لوگ نماز کے پابند ہو جاتے ہیں، لیکن اگر جوانی کا اسے 10 سال ملے اور اس 10 سال میں اس نے نماز قضا کر دی تو اس 10 سال کے نماز کے قضا کرنے کا فدیہ اولاد کے ذمے ہے۔ اگر وہ ادا کر دے تو اس کی ماں اس کے باپ خدا کے جرم سے بری ہو جائیں گے اور عذاب سے انہیں چھٹکارا مل جائے گا۔ تو کبھی اس کا بھی لحاظ کیا کیجیے۔ جنازے میں جائیے تو دیکھیے کس کا جنازہ ہے۔ حضرت مولانا محمد زاہد صاحب نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا تو پورا واویلا مچ گیا رودولی بھر میں کہ دیکھیے جنازہ انہوں نے نہیں پڑھایا۔ ترمذی شریف کی حدیث سنیے، ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، آپ چل کر نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ سرکار تشریف لے گئے، جنازے کے قریب گئے اور جب کفن ہٹا کے چہرہ دیکھا تو سرکار مصلی چھوڑ کر واپس چلے آئے، جنازے کی نماز نہیں پڑھائی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر نہیں پڑھانا تھا تو گھر ہی رک جاتے، آتے ہی نہیں، اور جب آ گئے تھے تو آپ کو پڑھا دینا چاہیے، بغیر پڑھائے کیوں چلے گئے؟ تو اللہ کے نبی کا جواب سنو، جس نبی کا کلمہ پڑھتے انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ جس کی نماز جنازہ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا یہ میرے عثمان کی بدگوئی کرتا تھا، عثمان کی بارگاہ میں تبرہ برتا تھا، عثمان غنی کی توہین کرتا تھا، اور جو میرے صحابی کی بارگاہ میں تبرہ بکے، توہین کرے، بدگوئی کرے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ آپ کیسے امتی ہو کہ آپ نے اعلان سنا فلاں کا انتقال ہو گیا، بڑے افسوس کے ساتھ اعلان کیا جاتا ہے فلاں وقت فلاں جگہ جنازہ ہوگا، آپ پہنچ گئے، اللہ وہ پر کہہ کے کھڑے ہو گئے۔
کہ صاحب یہ تو جنازہ ہے، پڑھنا چاہیے، کم سے کم یہ بھی تو سوچئے جس نبی کے آپ امتی ہو، جن کا آپ کلمہ پڑھتے ہو، ان کی طرز زندگی کیا ہے؟ سرکار چاہتے تو گھری سے نہ جاتے یا راستے سے لوٹ جاتے، مگر سرکار گئے، جنازے کا کفن ہٹا کے دیکھا اور اس کے بعد واپس آئے اور لوگوں کو بتایا یہ میرے عثمان غنی کی توہین کرتا تھا، اس لیے میرے صحابی کا جو تبرہ بکے میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا۔ سرکار اس لیے گئے تھے اور اس لیے انکار کر دیا تھا تاکہ قیامت تک سرکار کا کلمہ پڑھنے والے اپنے نبی کی سنت کو یاد کر لیں کہ جنازے کی نماز اسی کی پڑھی جائے گی جو نبی کا وفادار ہوگا، نبی کا شہدائی اور فدائی ہوگا۔ اگر کوئی نبی کا غدار ہے، نبی کی بارگاہ میں توہین کرتا ہے یا نبی کے صحابہ کی گستاخی کرتا ہے تو اس کے جنازے میں، اس کی عارضی میں جانا ہی نہیں چاہیے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، یہ نبی کے دشمن جب مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ مت پڑھو، ان کی قبر پہ کھڑے مت۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے۔ اور آج آپ کون نہیں جانتا، کس کو نہیں معلوم ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تبرہ بکتے ہیں۔ وصیہ رسول اللہ خلیفۃ بالخلافہ نماز کے لیے اذان دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی اپنے مسجد میں کسی مؤذن سے یہ سنا کہ تبرہ بکے؟ مگر بغیر تبرہ کے ان کے اذان بھی نہیں ہوتی، بغیر تبرہ کے ان کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو تبرہ تو ان کے ہاں دین ہے، ان کے ہاں دھرم ہے۔ اب ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ آپ کب سمجھیں گے، آپ کو کتنا بتایا جائے گا، آپ کو کتنی تنبیہ کی جائے گی۔ آپ رواداری دیکھتے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اگل بغل میں رہتے ہیں، کہاں تک ان سے دوری بنا کے رکھا، کل قبر میں جائیں گے تب پتہ چلے گا کہ رواداری کا نتیجہ کیا ملا۔ جب نبی کا سامنا ہوگا تب پتہ چلے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جہنمی کتوں میں سے وہ کتا ہے جو امیر معاویہ کی توہین کرے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ان کی گستاخی کرنے والے کے لیے اتنی سخت وعید آئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر تو افضل الخلق بعد الانبیاء، یار غالب نبی ہے، اور صحابہ کا آپس میں اتنا میل تھا، اتنا محبت تھی کہ حدیث پاک میں آیا ہوا ایک دن سرکار مسجد نبی میں تشریف فرما تھے، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت سیدنا مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آ گئے۔ سارے صحابہ حضرت علی سے محبت کرتے تھے، مگر سرکار کی ذات کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اس لیے اب کوئی صحابی یہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ ہم سرکار سے ہٹ کے دور ہو جائیں اور حضرت علی کو یہاں بٹھا دیں، اور جگہ سرکار کے قریب میں کوئی خالی نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق دائنی طرف بیٹھے ہوئے تھے، جب انہوں نے دیکھا کسی نے جگہ نہیں تھی تو تھوڑا سا کھسکے اور بیچ میں تھوڑی سی جگہ بنائی اور مولا علی کو وہاں بٹھا دیا۔ جب مولا علی وہاں بیٹھ گئے تو اللہ کے پیارے رسول مسکرائے، وہ مسکرائے جان کی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا، دیکھنا چاہو پھول برسنا، آؤ دیکھو آپ کا حسنہ، قابل تحسین عادت حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے پیارے نبی مسکرائے اور فرمائے میں سمجھ رہا تھا کہ میرا ابو بکر میرے علی کے لیے جگہ بنا دے گا۔ تو صحابہ کا آپس میں کتنا پیار تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کے پہلو میں درد ہونے لگا، صحابہ موجود، درد میں افاقہ نہیں ہو رہا،
تو حضرت مولا علی اٹھے، انہوں نے آگ جلائی اور پھر آگ کے سامنے اپنا ہاتھ کیا۔ جب ہاتھ اچھی طریقے سے گرم ہو گیا تو گرم گرم ہاتھ سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے پہلو کی سکائی کی، اور اتنی دیر تک وہ سکائی کرتے رہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے پہلو میں جو درد تھا وہ درد ختم ہو گیا۔ پتہ چلا حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی سے محبت کرتے تھے، حضرت علی حضرت ابوبکر سے محبت کرتے تھے۔ ہم تو یہ عرض کریں گے کہ صحابہ کے مابین محبت دیکھنا ہے اور اہل بیت کی شان دیکھنا ہے تو آپ اس سے دیکھ لو کہ نماز اللہ کی عبادت ہے۔ ہم خدا کی بندگی کے لیے آئے، مگر یہ ہماری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نبی کے ساتھ نبی کے حال پہ درود و سلام نہ بھیجیں۔ ہم اپنی نماز کو اس وقت مکمل سمجھتے ہی نہیں ہیں جب تک نبی کے حال پہ درود نہ بھیجیں۔ اور ہم تمہاری طریقے سے بیہودے بدتمیز نہیں ہیں کہ تم نبی کے حال کی محبت کا ڈھونگ رچاؤ اور نبی کے اصحاب کی توہین کرو۔ ہم نہ صحابہ کو برا کہہ سکتے ہیں نہ اہل بیت کو برا کہہ سکتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے ہم کو سکھایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ تو اہل بیت کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک آل نبی پر درود و سلام نہ بھیج دیا جائے۔ اور صحابہ، اس سے بڑھ کر صحابہ کی شان کے لیے آپ کیا چاہتے کہ جہاں کی مٹی جس کی ہوتی ہے انتقال کے بعد اس کو وہی دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کو جس جگہ کی مٹی محبوب تھی، جس سے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا، وہی کی مٹی حضرت ابوبکر حضرت عمر کے لیے بھی محبوب تھی۔ اور آج سرکار کے پہلو میں شیخین آرام کر رہے ہیں، سرکار کے بغل میں شیخین آرام کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کا مسلمان جب نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے تو نبی کے دونوں صحابہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر پر بھی درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور الحمدللہ ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یاد کیجئے، کہتے ہیں صاحب غصب کیا انہوں نے، ان کا حق نہیں تھا، حق تو حضرت علی کا تھا۔ حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے۔ بخاری شریف قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر کتاب، باب کا نام کتاب الاذان، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو گروہ میں جھگڑا ہو گیا۔ آج تو ہمیں جھگڑے سے بڑی دلچسپی ہے، اگر دو آدمی گالی گلوچ کریں تو ہم چاہتے ہیں اگر یہ مار پیٹ کر لیں تو اور بہتر ہے، اگر مار پیٹ کریں تو ہم چاہتے ہیں اگر یہ قتل خونریزی کر لیں تو اور بہتر ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب دو لوگ لڑ رہے ہوں تو آپس میں انہیں صلح کرا دو، میل ملاپ کرا دو، ان کا جھگڑا ختم کر دو۔ تو ایک گروہ میں جھگڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا، مکبر نے حضرت صدیق اکبر سے کہا کہ اگر آپ قوم کی امامت کر لیں تو میں تکبیر کہہ دوں۔ گویا مکبر بھی یہ جانتا تھا کہ ان سارے صحابہ میں امامت کا اہل، نبی کے مصلی پر کھڑے ہونے کی اہلیت ابوبکر صدیق میں ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے اجازت دے دی، مکبر نے اذان کہہ دی، مصلی پر پہنچ گئے تھے اور نیت باندھ کے سارے صحابہ نماز میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے پیارے رسول آ گئے اور جب سرکار آئے تو دیکھا نماز ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب نماز شروع ہو جائے کوئی آئے تو پیچھے جہاں جگہ خالی مل جائے وہی کھڑے ہو کر وہ نیت باندھ لے۔ نبی کو بھی پیچھے کھڑے ہو کے باندھ لینا چاہیے، مگر نبی کی شان اور ہے، امتی کی شان اور ہے۔ امتی پیچھے جہاں جگہ پائے گا وہاں کھڑا ہوگا، مگر نبی امتی کے پیچھے نہیں بلکہ نبی کے آگے، امتی کے آگے کھڑا ہوگا۔
چنانچہ سرکار جب پہنچے تو سرکار نے اشارہ کیا، پیچھے کے صف والوں نے جگہ بنا دی، پھر اشارہ کیا، اس کے آگے کے صف والوں نے راستہ بنایا، اور اشارہ کیا، اس کے آگے کے صف والوں نے راستہ بنایا۔ سب سے پہلے جب میں سرکار پہنچے، اور جب پہلی سب میں پہنچ گئے تو صحابہ نے تالی بجا کر ایک دوسرے کو خبر دی کہ نبیوں کے امام رسولوں کا پیشوا آ گیا۔ حضرت صدیق اکبر نماز بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے تھے، وہ پڑھاتے رہے۔ اب لوگوں نے اتنا زور زور سے تالیاں پیٹی کہ پوری مسجد گونجنے لگی۔ انہوں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، سرکار نظر آئے تو مصلی چھوڑا پیچھے چلے آئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امام نماز پڑھا رہا ہو تو باپ آ جائے، پیر آ جائے، استاد آ جائے، کوئی آ جائے، وہ پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھے، مگر صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا، پیچھے آ گئے۔ آقا نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی، اور نماز کے بعد جب میرے آقا نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ ابو بکر تم نے مصلی کیوں چھوڑ دیا، پیچھے کیوں چلے آئے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ، ابو قحافہ کے بیٹے میں یہ جرأت نہیں کہ نبیوں کے امام رسولوں کے پیشوا کہ آگے بڑھ کے وہ امامت کر سکے۔ گویا صدیق اکبر نے نبی کو اپنی طرح نہیں سمجھا۔ جب سرکار نے نماز پڑھا لی تو فرمایا کہ یہ تالی کا اشارہ عورتوں کے لیے، عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے عورتوں کو تالی سے اشارہ کرنا چاہیے اگر نماز میں کچھ متنبع کرنا چاہے، اور مرد اگر کچھ کہے تو سبحان اللہ کہیں، تو تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ سارے صحابہ حالت نماز میں، سرکار آئے، سب نے راستہ دیا، حضرت ابو بکر مصلی سے ہٹ کے پیچھے آ گئے، اور نمازی کا رخ اگر کعبہ کی جہت سے پھر جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، مگر سرکار یہ نہیں کہتے کہ نماز باطل ہو گئی دوبارہ نماز پڑھو، فرماتے ہیں کہ تالی کا اشارہ کرنے کے بجائے تمہیں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ گویا نبی نے ذہن دے دیا کہ جب تک تم مصلی پر کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے تھے عبادت کا ثواب مل رہا تھا، اور مجھے دیکھ کر جب پیچھے چلے آئے جب بھی عبادت کا ثواب مل گیا۔ گویا نبی نے یہ ذہن دے دیا کہ نماز میں اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل نہیں بلکہ نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ مگر وہابیوں کے سب سے بڑے پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا کہ نماز میں گائے کا خیال آ جائے، بیل کا خیال آ جائے، گدھے کا خیال آ جائے، جملہ معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ، یہاں تک لکھا ہے کہ بیوی سے ہم بستری کا خیال آ جائے نماز ہو جائے گی، اور رسول اللہ کا خیال آیا تو نماز باطل ہو جائے گی، اور نبی کا خیال گائے بیل گدھے کے خیال سے بدرجہ بدتر ہے، یعنی نبی کے خیال کو گائے بیل گدھے کے خیال سے بدرجہ بدتر بتایا جا رہا ہے۔ آپ تو خالی داڑھی دیکھتے ہیں، کلمہ دیکھتے ہیں، نماز دیکھتے ہیں، ٹوپی دیکھتے ہیں، کرتا پیجامہ دیکھتے ہیں، اور پیچھے پیچھے چل پڑتے تھے، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنے نبی کے گستاخ ہیں، کتنے بڑے نبی کے بے ادب ہیں۔ کل قبر میں اس کو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی، میدان محشر میں عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا گئے سے کہا للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، اور یاد محمد یاد خدا ہے، کس کو خسے گھٹاتے یہ ہے، اور یا رسول اللہ تیرا تو تصور ہے مسلمانوں کا ایمان، اور قلب میں نزدیک بسا گاؤں بھی قلبی۔ ایسے کاری شیخ العالم کے دیار میں رہنے والوں، حق سنو، حق بولو، حق پر عمل کرو، حق کا ساتھ دو،
انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہو گے۔ مولا کائنات حیدر کرار علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ حق بولنے سے زبان مت روکو، اس لیے کہ بلندی میں کوئی فرماتے اس لیے کہ آئی ہوئی روزی کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور وقت سے پہلے ایک سیکنڈ کوئی تمہیں مار نہیں سکتا ہے، اس لیے حق بات کہنے سے کبھی زبان مت روکا کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔